الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير کیا تم آسمان والے سے مامون ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے؟ تو اچانک جب وہ لرز اٹھے، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ بھیجے تم پر تیز ہواؤں کے جھکڑ؟ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ڈرانا کیا ہے۔ آج ہماری سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر 17 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کی آیہ مبارکہ کے درس پاک میں یہ بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا، تمہارے لیے نرم کیا، تمہارے لیے پست کیا اور تمہیں چلنے کے لیے اس میں آسانی پیدا فرمائی، اور اس کے اندر بے شمار نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جس کو تم کھاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر انسان کو مخاطب کیا خاص طور پر، اور بالعموم پورے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں جو براہ راست خطاب ہے وہ کافر اور منافق لوگوں سے ہے، لیکن بحیثیت احکام پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ اے لوگو کیا تم آسمان والے سے امن میں آگے ہو، تم اس بات سے حفاظت میں آگے ہو کہ تم اگر برے عمل کرو گے تو وہ اللہ تمہیں زمین میں دنسا دے گا۔ فرمایا کیا تمہیں سابقہ امتوں کے قصے تمہارے کانوں تک نہیں پہنچے؟ کیا سابقہ امتوں کے عذاب کے معاملات تمہارے کانوں تک نہیں پہنچے کہ تم نے آج اللہ کو بلا دیا ہے، تم اللہ کی بارگاہ سے دور چلے گئے؟ اور کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پہلی امتوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا انہیں زمین میں نہیں دنسایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کے اوپر ایسی تیز آندیاں اور ہوائیں چلائیں کہ فرمایا کہ پورے ریت کے جو ٹیلے تھے وہ اللہ نے ان کے گھروں کے اوپر ڈال دی۔ یہ دروس پیچھے گزر چکے ہیں یہ سارے، اس لیے میں اشارتاً ان قوموں کی قوم عاد کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ ساری جتنے بھی ہیں یہ ذکر ہمارا سورۃ القصص کے اندر اس کا درس گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی گرفت فرمائی اور اللہ نے جب ان کو پکڑا تو ان کا حال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے عذاب سے ایسا دوچار کیا کہ پھر انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا أَأَمِنْتُم، تمہیں کس نے امن کی ضمانت دے دی ہے؟ تمہیں کس نے عذاب سے بچاؤ کا تدبیر کا معاملہ تمہیں کس نے بتا دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور کسی نے تمہیں یہ گارنٹی نہیں دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تم پر عذاب لانا چاہے تو کوئی اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اپنے کرم کے ساتھ تمہیں کسی وجہ سے بچائے ہوئے ہے، وگرنہ جو ساری امتوں پر پہلے عذاب لا سکتا ہے کیا وہ تمہارے اوپر عذاب نہیں لا سکتا؟ یقیناً لا سکتا ہے۔ ظاہر ہے عذاب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ہم بہت سارے کرب و عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک وہ عذاب جو پہلی امتوں کے لیے تھا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تو اس امت پہ نہیں بھیجا اور نہ بھیجے گا، کہ اس نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات جب تک ان میں موجود ہے ان پر وہ عذاب نہیں آئیں گے۔ وہ کیا عذاب تھے؟ آسمان سے پتھر ان پہ نہیں برسیں گے۔ پہلی امتوں پہ آسمان سے پتھر برسا کرتے تھے۔ ان کے اوپر یہ ہوگا کہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ جانوروں والی میں نہیں کروں گا، انہیں جانور نہیں بناؤں گا،
پہلی امتوں کا معاملہ ہوا، اللہ نے ایسا کر دیا، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دی۔ یہ قرآن کی آیات مبارکہ ہے۔ فرمایا یہ عذاب اس امت پہ میں نہیں ڈالوں گا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ انسانوں والا رہے گا، جتنا بھی برا شخص ہے، جیسا بھی ہے، جیسا بھی وہ ظالم ترین شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو انسانوں والا چہرہ ہی رکھتا ہے۔ اللہ کسی کے چہرے کو، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے بدل کر جانور نہیں بنائے۔ یہ اللہ نے عذاب اس امت کو نہیں دیا۔ لیکن ظاہر ہے باقی جو جس طرح کی مصیبتوں میں آج ہم مبتلا ہیں، جن مصیبتوں کا ہم شکار ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، جن حالات سے مسلم امہ گزر رہی ہے، جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ جو ہم سارا دن یہ مصیبتوں کا رونا روتے ہیں، یہ مہنگائی، یہ مصیبتیں، یہ جناب برے حالات ہمارے ملک کے، بے چینی، بے سکونی ہمارے ملک کے اندر، یہ ساری کیا؟ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ساری عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور پھر ہم ایک عرصے سے روتے آ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران برے، ہمارے اوپر حکمران مسلط کیے۔ تو یہ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی قوم کا مواخذہ کرتا ہوں تو ان کے اوپر میں برے حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہوں۔ یہ تو واضح لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عذاب کی قسم ہے۔ وہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، مستنصر حسین تارڑ بہت بڑا نام ہے ہمارے پاکستان کے اندر، صاحب علم لوگوں میں۔ تو ان کا جملہ، وہ بڑی مذکرہ خیز باتیں کرتے ہیں اور بڑی حقیقت میں مبنی وہ باتیں کرتے ہیں۔ ناولسٹ بھی ہیں اور بڑے اچھے رائٹر بھی ہیں، بڑے اچھے ادیب بھی ہیں ہمارے پاکستان کے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا یوں ہے کہ قیامت آ گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں لفظوں کے ساتھ کہ قیامت آ چکی ہے اور ہم دوزخ میں رہ رہے ہیں۔ اب ان کا یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ مقصد ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہ وہ قیامت آ گئی، سمجھانے کے لیے کہ جناب ہمارے اوپر یہ جو حالات سارے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ قیامت ہے۔ قیامت ہمارے اوپر آ چکی ہے اور ہم دوزخ میں رہ رہے ہیں۔ یہ جو سارے عذاب جن کا ہم شکار ہیں، پوری مسلمان قوم کا تو معاملہ الگ رہا، ہم پاکستان قوم، ہماری کیا حیثیت رہ گئی دنیا کے اندر؟ محض ایک بھکاری کی۔ تو اس سے بڑا کیا عذاب ہے کہ پوری قوم ہی بھکاری پر کہلائے۔ ہم پوری قوم ہی بھکاری بنی ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ کیا ہمارے حالت ہو گئے ہیں؟ نہ ہمارا قانون اپنا، نہ ہمارے اختیار اپنے، نہ ہمارے معاملات اپنے، یہ سارے کسی اور کے ہاتھوں میں ہیں، جو کہ ہیں سارے کے سارے غیر مسلم۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ نہ اسلام ہے نہ جمہوریت، دونوں چیزیں یہاں ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کتنا اسلام ہے اس ملک کے اندر، وہ آپ سب کے سامنے، وہ آپ سب کو نظر آتا ہے اور ہمیں بھی نظر آتا ہے۔ اور کتنی یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، چلے وہی ہو جاتی، وہ جتنی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی قسمیں ہیں۔ وہ والے جو بڑے عذاب تھے اللہ نے وہ تو ظاہر اس امت کو نہیں دیے اور نہ دے گا، صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بھی ہماری وجہ سے نہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، وگرنہ ہم نے کسر کوئی اٹھا نہیں رکھی۔ ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں گارنٹی سے یہ بات کرتا ہوں کہ باقی امتوں میں کوئی ایک برائی ہوتی تھی جس پہ ان پہ عذاب آیا، میں گارنٹی سے وہ فرماتے تھے، کہتا ہوں شیخ الحدیث صاحب، کہ وہ ساری برائیاں اس امت میں ہیں۔ ان میں ایک تھی، وہ ساری برائیاں اکٹھی کر کے اس امت کے اندر آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عذاب نہیں آیا۔ تو فرمایا کیا ہے؟ آمین تم من فی السماء یکسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ اللہ چاہے تو دنسا دے تمہیں اچانک زمین کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ امین تم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ فرمایا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تم پر تیز ہواؤں کا عذاب بھیج دیتا، اور اتنی تیز ہوائیں آتی کہ تمہارے گھروں کو پٹک کے رکھ دیتی اور تمہیں پٹک کے رکھ دیتی۔ کئی قوموں پر ہواؤں کا عذاب نہیں آیا، ایسی ہوائیں چلی، سرخ رنگ کی آندھیاں چلی، قرآن فرماتا ہے ایسی سخت چلی کہ ان کے تمام گھروں کو تباہ کر دیا اور درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں،
اور وہاں سے اوپر اٹھا کر نیچے زور سے زمین پہ پھر ہوا نے پھینکا اور وہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے ہی کیا تھا، یہ کرنے والا اللہ ہی تھا، لیکن کیا تمہیں اس کا احساس ہے؟ اس کی سادہ سی مثال دوں، گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، کوئی سردی کا موسم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ہے، کرم کیا، تو رحمت کے بعد اصول تو یہ تھا نا کہ ہم کلمہ شکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے نا زیادہ۔ گرمی کی سردی کی بارش نہیں، گرمی کی بارش کیا ہوئی جناب مسجد میں ہمارے نمازی آتے رہے ہیں، 6 لوگوں سے ہم جماعت کروا رہے ہیں، یہ تو ہم امت کا حال ہے۔ تو سردیوں کی بارش تو نہیں نا ہوئی، شدید گرمی کی بارش ہے، جون کی بارش ہے، دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے لی ہے، تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو کلمہ شکر ادا کرنے کے لیے، آج جناب پوری مسجد بھر جاتی اللہ کے حضور کلمہ شکر ادا کرنے کے لیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم ایک گرمی والی اس تکلیف میں مبتلا تھے، تو نے ہم پہ رحمت فرمائی ہے، لیکن ہم اس کے برعکس کر گئے، تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نہ شکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور نہ شکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضی۔ نہ شکری اللہ کی ناراضی ہے۔ اگر کسی انسان کا بندہ شکریہ ادا نہ کرے، وہ آپ پہ احسان کرے اور آپ اس کا شکریہ ادا نہ کریں، تو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، غلط کیا، تو وہ مالک کی ذات کیا اس کا شکریہ ادا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ وہ سب سے زیادہ شکریہ کا حق ادا رکھتی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ڈرانا کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان قریب ان کو دکھا دیتا کہ ڈرانا کیا ہوتا ہے اور میں کیسے ڈراتا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا چہرہ انور۔ قرآن کی آیت ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے حبیب آپ جو ان میں موجود ہیں، وگرنہ ان پر وہ عذاب آتے کہ ان کی نسلیں آگے بھی یہ بھی یاد رکھیں اور ان کو بھی ہم صفحہ ہستی میں ایک مثال بنا دیتے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم امت کا معاملہ درست فرمائے۔ اور ہم انتہائی اس وقت برے حالات سے گزر رہے ہیں، انتہائی تکلیف دہ حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ شاید ان چیزوں پہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، اس انٹرنیشنل معاملات پہ دیکھ رہے ہیں جو معاملات ہو رہے ہیں، کہ اس سے بڑی تکلیف دہ بات کیا ہے کہ گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہمارے نبی کی ذات پر بولے۔ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ پیشاب پینے والی قوم، گائے کا پیشاب پینے والے ناپاک نجس لوگ جن کی زبانیں اتنی ناپاک اور گندی ہیں کہ وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اور وہ زبان کس پر کھول رہے ہیں؟ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا، اس سے بڑا بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے کوئی اور؟ امام مالک سے کسی نے پوچھا، اللہ اکبر، کہ اگر کوئی شخص نبی اور رسول ہمارے رسول کی توہین کرے تو کیا کریں؟ امام مالک نے فرمایا پوری امت اس سے بدلہ اس کا لے۔ تو آگے سوال کرنے والے سائل نے کہا اگر امت بدلہ نہ لے، جیسے آج تک ابھی ہم نہیں لے سکے بدلہ، اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو آپ نے فرمایا پھر اس امت کو امت کہلانے کا اور زندہ رہنے کا حق ہی نہیں، اس کے بعد پوری امت مر جائے۔ فرمایا اس کے بعد، یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، فرمایا اس کے بعد پوری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ ہم تو زندہ رہنے کے بھی حقدار نہیں اس وقت، نہ اس عورت کو کچھ ہوا ہے، نہ ان پورے لوگوں کو کچھ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ اسی طرح دندناتے پھر رہے ہیں، اور الٹا وہاں قتل عام کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمان کا ہو رہا ہے۔ اور وہ ویڈیو کل میں دیکھی، میں آپ کو یقین کریں میں پوری آدھے 10 سیکنڈ کی دیکھی، آگے میں پوری 2 منٹ کی ویڈیو تھی، وہ میں 2 منٹ کی ویڈیو میں نہیں دیکھ سکتا، ہمت ہی نہیں ہوئی کہ 40-50 وہ کتوں کی طرح پڑے ہیں جناب ایک مسلمان پر، اور اس کا جو حال کیا ہے، استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہمارا حال ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں،
اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔